آپ نے جماعت اسلامی کا قرآنی آیات کے حوالے سے حوالہ بھی دیا پردے کی اہمیت پہ. جی بولیں. میم آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز پر زور دیا کہ حجاب کتنا زیادہ ضروری ہے عورتوں کے لیے، قرآنی آیات کا آپ نے حوالہ دیا. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جماعت اسلامی کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ نے یاد دلوائیں کہ حجاب ڈے کے لیے ہم نے کتنی زیادہ قربانیاں دی. لیکن تیسرے نمبر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان لڑکیوں کو جو سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی آپ نے انہیں وارم ویلکم بھی کر دیا ہے. آپ نے کہا ہے وہ تو مشرقی لڑکیاں اور وہ تو بہت اچھی ہیں، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر لوگ شامل بھی ہوں وہ جنہوں نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں پہنا، لیکن دوسری طرف آپ حجاب ڈے کے متعلق اس کو فرض بھی قرار دے رہی ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول اور صحابیات کا جو طریقہ تھا وہ تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حجاب کے حوالے سے جو قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے پہلے مردوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اب سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ قرآن تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے چونکہ یہ جو تحریک شروع ہوئی تھی ڈاکٹر سمیحہ راہب قاضی صاحبہ نے بتایا کہ ہماری ایک بہن تھی مروہ الشربینی، کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا عدالت کے اندر، اور صرف اس وجہ سے شہید کیا گیا تھا کہ انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا. اور اس کے بعد علامہ یوسف القرضاوی مرحوم اور قاضی حسین احمد اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، انہوں نے عالمی سطح پر خواتین، مسلم خواتین کے لیے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا. اور جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کے اندر واحد وہ جماعت ہے کہ جو ہر طبقہ فکر کو، ہر جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتی ہے. یہ جو حجاب ہے نا، یہ 1.5 گز کے کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیب ہے، ایک نظام کا نام ہے. حجاب جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر جو کرسچن ہیں ان کی ننس جو لباس پہنتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایک مسلمان عورت جب حجاب اوڑھتی ہے تو اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر حجاب کی تہذیب کو ہم اپنائیں گے، حجاب کی تہذیب کو ہم اپنے ملک میں رائج کریں گے تو پھر نور مقدم جیسے واقعات پیش نہیں آتے. اگر اس تہذیب کو ہم اپنائیں گے تو پھر بہاولپور یونیورسٹی کے اندر وہ ویڈیو کے جو سکینڈلز ہیں وہ پیش نہیں آتے. اگر اس تہذیب کو ہم اپنائیں گے تو یہ تہذیب جو ہے ہماری بیٹیوں کو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر وہ ان کو آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا مواقع ملیں گے. پھر کوئی ماں باپ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے بچیوں کو یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا یا بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے نہیں کھلے رکھنے. تو یہ تہذیب کا نام ہے، اور حجاب کی یہ جو تہذیب ہے اس وقت اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو مرد اور عورت کو جو آزادی نسواں کی تحریکیں ہیں انہوں نے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کر تہذیب کو بھی بناتے ہیں اور گھر کے نظام کو اور خاندان کے نظام کو مل کر چلاتے ہیں. لیکن جب تہذیب کو آپ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ایمان کے بعد اس کو سب سے بڑی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک تحفہ دیا ہے، اس کو یہ حجاب کا تحفہ دیا. عورت کا تو مطلب ہی مستور ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس وقت جماعت اسلامی حلقہ خواتین بھی ایک بہت بڑی مہم لے کر، رابطہ عوام مہم لے کر میدان عمل میں موجود ہے، اور ہم آپ کے توسط سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے توسط سے، اپنی بہنوں کے توسط سے جو کہ آج یہاں پر اس کانفرنس میں موجود ہیں، ہم ان تمام بیٹیوں کو
सारी मीडिया हम तमाम पर्सन बहनों को सारी मीडिया वो किसी पर्सन भी तबका वर्किंग फिक्र वुमेन से सही। ताल्लुक रखती है, हम उनको दावत देते हैं कि वो आए, जमात इस्लामी का साथ दें। जमात इस्लामी इस वक्त इसकी 25 वीडियो करोड़ मिल जाएगी। अवाम की आवाज़ बन चुकी है, और जो इस वक्त अवाम के मसाइल हैं वो इसी वजह से है कि इंसाफ नहीं, अदल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, वो जो तहजीब जिसकी हमें ज़रूरत है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो आप आए, जमात इस्लामी का साथ दें, जमात इस्लामी की मेंबरशिप इख्तियार करें। और हमारे भाई ज़्यादा जज्बाती हो गए कि उन्होंने हमारा माइक भी उठा लिया। तो असल बात यह है कि ये एक तहजीब और एक निज़ाम का नाम है, तो इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए मेरे ख्याल में आप लोगों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे कर दें। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारी जो ये 4 सितंबर का दिन है, ये आलमी शोमे ख़वातीन के तौर पर मनाया जा रहा है, और हमारी जो ख़वातीन हैं, जमात इस्लामी की जो ख़वातीन हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि आप इस जो हमारी ये पूरी मुहिम है उसका हिस्सा बने,